جب لائے تو دیکھ کے لائے، چیک کر کے لائے کہ کچھ یہ رہ تو نہیں گئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور ہونے سے رہ جائے۔ اور فرمایا دوسری میری خواہش یہ ہے کہ بیٹی میری ہو نکران جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور تمام دنیا کے مفسرین کو میں ایک بات کا چیلنج دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ دو شخصیات ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ بیٹی کا ذکر بھی قرآن میں ہے جس کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ باپ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، باپ بیٹی ان دو کے علاوہ اور کسی باپ بیٹی کا ذکر قرآن میں نہیں۔ اچھا آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیسری خواہش میری یہ ہے۔ اللہ نے یہ ساری خواہشیں پوری کی، آپ ایک ایک کا جائزہ لیجیے۔ اور وہ خواہش یہ ہے کہ دیکھنے والا صدیق اکبر ہو اور مکھڑا جناب محمد رسول اللہ کا ہو، میں دیکھتا دیکھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تھکوں۔ اب ذرا غور کیجئے، وقت نہیں ہے زیادہ، میں چاہتا تو یہ میرے پاس حوالہ جات میں نے اتنے یاد کر رکھے ہیں اور اتنے جمع کیے ہیں کہ قرآن مجید کے حوالہ جات ہی میں بار بار دینا شروع کر دوں تو بہت وقت چاہیے، کیونکہ یہ تو وہ ہے، اگر آپ کا ذہن حاضر ہو، یہ تو وہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے سب سے پہلے قرآن لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اللہ کے حکم سے، تو جو صحابہ کرام لکھنے والے تھے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 17 صحابہ کرام تھے، بعض 19 بھی لکھے۔ صحابہ کرام نے ہی سارا قرآن لکھا ہے، اور سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے ہیں۔ قرآن کے کاتب اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن ہے، انہوں نے مصحف کو ترتیب دیا ہے اور صحابہ کرام کو جمع کر کے سارا اثر نو مرتب کیا ہے تاکہ کوئی شک یا اشکال باقی نہ رہے۔ وہ جامع القرآن ہے۔ علمی اور تحقیقی طور پر بات یہ ہے کہ سب سے پہلا کاتب قرآن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہ تین خواہشیں رازدار نبوت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت قبول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر سوئے ہجرت کی رات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل گئے۔ ہم تو مسلمان ہیں، جس کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ بستر پر سوئے ہوئے بڑی شان والے، اور جو ساری زندگی نبی کا بستر بچھاتی رہی ہیں وہ بھی بہت شان والی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مخلوق کی امانتوں کے پہرے دار تھے۔ فرمایا یہ امانتیں واپس کرنا پھر آنا۔ یہ انتخاب اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہیں کرتے۔ ان کے ذمہ لگایا کہ آپ مخلوق کی امانتوں کے پہرے دار ہیں، واپس کر کے آنا، اور اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ گویا کہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ خالق کی امانت کے پہرے دار ہیں، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے اللہ کے نبی نے فرمایا میں دروازے کے قریب بیٹھتا تھا، نہ جانے کس وقت آواز آ جائے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی کنڈی بجی میں حاضر ہوا، سب کچھ تیار تھا،
اور جو کچھ ضرورت کے لیے تھا وہ اٹھایا اور چل پڑے۔ اور یہ بھی لکھا ہے مورخین نے کہ بعد میں پھرتے پھراتے گھومتے گھماتے وہ ابو الحکم جو کہلانے والے تھے ابو جہل کا دھڑا وہ پیچھے آیا اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہوں گے تو وہی ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس نہیں جاتے۔ پتہ تو تھا کافروں کو کہ نبوت صداقت سے جدا نہیں، صداقت نبوت سے جدا نہیں۔ اور اگر آپ علمی طور پر دیکھیں تو تاجدار ختم نبوت جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تشریف لے گئے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، حجت اللہ البالغہ علماء نے پڑھنا چھوڑ دیا، یہ بڑی زبردست کتاب ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی، اور اسی موضوع پر ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، انہوں نے جو 10 وصیتیں لکھی ہیں ان رافضیوں کے خلاف وہ پڑھیے۔ یاد رکھنا ہم جہاں تھے وہی ہیں، ہم نے جس سے عہد و پیمان کیا تھا ابھی تک وعدہ خلافی نہیں کی۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، جو ان کا حکم تھا اس کے مطابق ہم نے اپنا سفر رواں دواں رکھا ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، باقی کتابوں والوں نے بھی لکھا ہے کہ چلے جی غار ثور کی طرف چلے۔ اب غار ثور کو حجاج تو دیکھ کے آئے ہیں کتنا اونچا ہے اس دور میں بھی، لیکن میں یہ پڑھ کر حیران ہوا، اور میں یہ حوالہ بھی دے دوں گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جب وہ چھوٹے چھوٹے کنکریلے سنگریزے پر پڑے ہیں تو کچھ زخمی محسوس ہوئے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آقا میرے ہوتے ہوئے یہ کیا؟ کندھا پیش کیا، فرمایا آپ سوار ہو۔ صدیق برداشت نہیں کر سکتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے ان کے آقا و مولا کے پاؤں کو کچھ زخم لگ جائے۔ یہ صحابہ تو وہ صحابہ تھے، یہ صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کو الٹا بھی لٹکایا اور پھر کہا کہ کیا آپ برداشت کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف پہنچتی؟ تو صحابی رسول نے کہا مجھے جان سے مار دو لیکن میں کہتا ہوں ساری کائنات لٹ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تشریف لے گئے، کندھا پیش کیا۔ یہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہوئے، اگر غور کیجیے کندھے پر سوار ہوئے تو کس طرح سوار ہوئے؟ تو دو ہی طریقے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں جھکے حضرت صدیق اکبر، اور پھل تو جھکنے والے ہی پایا کرتے ہیں، مغرورین کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ تو یوں بیٹھے، اوپر بیٹھے کندھوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاؤں مبارک ادھر ایک ادھر، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یوں بیٹھے، رسالت پناہ رسالت معاب صاحب الجود والکرم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آگے ایک پاؤں اور ایک پیٹھ پر۔ اب آپ دونوں طرف سے دیکھیے، اگر کوئی وہاں سے ایک شخص آتا ہے، پاؤں مبارک سینہ کس کا؟ حضرت صدیق اکبر کا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ، تو جس سینے پر میرے نبی کے پاؤں ہوں، اور اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کوئی حصہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگتا ہے، آپ کو وقت یاد ہونا چاہیے، آگ ان کو نہیں چھو سکتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی لگائی، اس روایت کے مطابق وہ روٹی تو نہیں پکی،
کیونکہ اس کو میرے نبی کا ہاتھ لگ گیا تھا. جس چیز کو میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے آگ اسے کچھ نہیں کہتی. جن صحابہ کو میرے نبی نے سینے سے لگایا ہے آگ ان کو بھی کچھ نہیں کہتی. یہ اور بات ہے کہ بدبخت کم بخت کم علم جہلا یہ بات نہ سمجھے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ اس پر غور کریں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چھونا چاہتا ہے. میں یہ علمی بات نہیں کر رہا, یہ محبت کی بات کر رہا ہوں, عشق کی بات کر رہا ہوں. وہ بھاگتا ہوا آئے تو آگے پاؤں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہیں. جب تک جس سینے پر میرے نبی کے پاؤں ہیں اس کی محبت سینے میں نہیں آئے گی, قیامت تک وہ اللہ کے نبی کے قدموں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اب یہ میں نے بہت ساری باتیں کرنی ہے, وقت بالکل مختصر ہے. سب سے پہلے جی